علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جب مرد روتے ہیں چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر خود کو جانثار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت، اور خود کی قربانی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کی محبت کرتے تھے صحابہ کرام، تو اس لیے ان کی کارنامے بھی ایسے ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں ہے کہ ابو دجانہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ تیر ان کے سینوں پر آ رہے تھے اور وہ جھکے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ پر کئی تیر جمع ہو گئے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہلے تک نہیں، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ فوراً آپ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے وہ اس کام سے فوراً ہی رک جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کو اس سلسلے میں وہ انسان خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے حوالے کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابو طلحہ اور دوسرے لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بولے وہ لوگ بولے کہ انس، گھڑے کو ڈھیل دو۔ تو انس کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے نہ کبھی اس سے سوال کیا کہ کیوں حرام ہوئی، کب حرام ہوئی، اور ہم کیسے مان لیں کہ حرام ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے شراب کو انڈیل دیا اور پھر کبھی اس طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی لذت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ایمان اللہ تعالیٰ نے لذت ایمانی کے حصول کے کئی اسباب بنائے ہیں، ان میں سے ایک سبب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ شیخین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تین آدمی کے اندر تین خصائل ایسے ہیں جو کسی آدمی کے اندر اگر وہ پائے گئے تو وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، وہ لذت ایمانی، حلاوت ایمانی کو چکھے گا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرے، وہ بڑھ کر محبت کرے، کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہے کہ اسے آگ میں گرنا اللہ کے شرک کرنے کے بنسبت زیادہ پسند ہو، تو وہ آدمی حلاوت ایمان کو پائے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یقیناً تمہاری محبت جو ہے یہ قیامت کی تیاری ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد ہم کسی اور چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر بولے، میں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اگرچہ ان کے جیسے ہمارے اعمال نہیں ہیں، مگر امید رکھتا ہوں کہ انہی کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا
کہ جو اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن پاک کی آیت سے بھی، کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے گا وہ عرش کے سائے میں بھی ہوگا، اور وہ صدیقین، صلحاء، انبیاء کرام اور نبی صدیقین، صلحاء، انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے صفوں میں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے حدیث میں جو ہے گریوزاری کے تعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر ذکر کی جائے گی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفاداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں خود پر اور اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رہتا تھا، اور اس لیے وہ جو کچھ نقل کرتے تھے وہ صاف ستھری اور خوشبودار روایت بن جاتی تھی۔ اسی طرح کی ایک مثال اور عمدہ پاکیزہ سلسلے سے روایات منتقل کیے گئے ہیں۔ مالک کہتے ہیں کہ ہم ایوب سختیانی کے پاس حاضر ہوتے تھے، اگر کبھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ہمیں ترس آ جاتا تھا۔ وہ کیوں روتے تھے؟ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے وہ روتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر ان کی یاد میں روتے تھے۔ یہ بھی اس کا بھی تعلق گویا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو ہے رونے میں گریہ کرنے میں آ گیا۔ یہ وہ صورت تھی جس کے بہترین ثمرات زمانہ در زمانہ جذبات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام مالک جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا اور جھک جاتے تھے، جسے دیکھ کر موجود لوگ بھی پریشان ہو جاتے، گھبرا جاتے تھے۔ ایک دن میں اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا تو تم تعجب نہیں کرتے۔ میں سید القرا محمد بن منقدر کے پاس جاتا تھا، ہم ان سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھتے ہی تھے کہ وہ رونے لگتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ہمیں ترس آ جاتا تھا۔ اسی طرح میں جعفر صادق کے پاس جاتا تھا جو کہ کافی مزاحیہ شخص تھے، جب بھی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ نیز جب بھی میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا تو محمد بن منقدر کو جا کر ایک نظر دیکھ لیتا تھا اور کئی دن کی نصیحت مل جاتی تھی۔ ایسا وہ اللہ کا بندہ تھا، اس طرح ان کے آنسو بہتے رہتے تھے، اس طرح وہ روتے تھے گریہوزاری کا کیا ان کے پاس کیا بہترین مثال تھے وہ، جن کے پاس لوگ ایک دن جانے کے بعد کئی دن کے لیے نصیحت حاصل کر لیتے تھے، ایک نظر دیکھنے کے بعد۔ ایک دن تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے عبد الغنی مقدسی جمعہ کے دن اور جمعرات کی شام جامع مسجد دمشق میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ کافی لوگ حاضر ہوتے تھے، جب وہ درس دیتے تھے تو خود بھی روتے تھے اور لوگ بھی بہت زیادہ روتے تھے۔ یقیناً جیسا معلم ہوتا ہے ویسا ہی طالب علم ہوتا ہے، ویسے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار ان کی مجلس میں حاضر ہو گیا تو پھر ان کو چھوڑ کر نہیں جا پاتا تھا، اور جب وہ درس سے فارغ ہوتے تو لمبی دعا کرتے تھے۔ جب مدرس، جب معلم اور جب محدث اس طرح سے تھے تو ان کے سامعین بھی، سننے والے بھی، طلبہ بھی اسی طرح اثرات کو قبول کرتے تھے۔ انہیں مادیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ ابھی آگے ذکر ہوگا کہ جو حدیث کے طلبہ ہوتے تھے وہ ان سے کسی طرح کا محافظہ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ حدیث کا وقار ہے۔ امام مالک جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے مسند پر جلوہ افروز ہوتے اور داڑھی سنوارتے اور بڑے وقار بھرے انداز میں بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔ آپ سے اس بارے میں بات کی گئی تو فرمایا، میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا پسند کرتا ہوں، اور اسی وقت حدیث بیان کرتا ہوں جب پوری طرح پاک و صاف ہوتا ہوں۔ نیز آپ راستہ میں کھڑے ہو کر جلد بازی میں حدیث بتانا ناپسند کہتے تھے، اور کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں وہ سمجھ کر بیان کروں۔ ابن جوزی نے کہا، میں عبد الوہاب انماسی سے ملا، ان کی مجلس سلف کے طریقے پر تھی، آپ وہاں غیبت نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ حدیث کے طلبہ سے اجرت لیتے تھے، اور جب میں رقت انگیزی کے احادیث پڑھتا تو وہ روتے اور کافی دیر تک روتے رہتے تھے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا
اور آپ کی یہ گریہ وزاری دیکھ کر میرے دل پر بہت اثر انداز ہوئے، اور آج تک وہ چیز ہمارے اندر پائیدار ہو گئی ہے۔ حدیث پاک حدیث قدسی حدیث پاک کی یہ عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ بغیر وضو کے وہ ان کو پڑھتے بھی نہیں تھے، اور اسی طریقے سے راہ چلتے ہوئے کسی بھی سے حدیث نہیں سناتے تھے، بلکہ باوضو جب ہوتے تھے، جب مکمل پاک اور طہارت ہی ہر حالت میں ہوتے تھے، اس وقت وہ حدیث کو بیان کرتے تھے، اور طلبہ سے نہ تو اجرت لیتے تھے، اور نہ اس محفل میں کسی دوسرے کی غیبت، نہ کسی طرح کی برائی، اور نہ دیگر باتیں کرتے تھے، بلکہ